ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا في مقام آخر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع، ان کی پیروی کریں اور ان کی بات مانیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہا مانا جائے، اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش اور معافی کی دعا کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں. فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ جو ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں یا آپس کے معاملات ہیں ان میں یہ آپ کو اپنا فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر جو فیصلہ آپ نے کر دیا وہ اس فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی تنگی اور حرج محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیں. یعنی ایمان والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دے دیا ہے اس کو صرف یہی نہیں کہ مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مانا جائے. دل کے اندر اس حکم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان نے سر انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتا، اس کی دل کی خوشی نہیں ہوتی، بس
ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے، اس کو کرنا پڑ گیا ہے، وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو ایماندار ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور خوشی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ یہ نہیں کہ اب چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو لہذا اب یہ کرنا ہی پڑے گا، دل مطمئن نہیں۔ منافقین کی اللہ سبحانہ و تعالی نے نشانی بتائی کہ وہ لوگ چونکہ مذبذب متردد تھے، پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا ہمارا جو سابقہ دین اور مذہب وہ سچا ہے۔ ابتداء بہت سے لوگ اسی تردد کا شکار رہے، پھر کوئی بڑی واضح فتح ہمیں نظر آ جائے، کوئی کھل کے معاملہ سامنے آئے، پھر ہم دلی طور پر مکمل یا تو اسلام میں یا کفر میں ہو جائیں گے۔ یہ جو مذبذب اور متردد قسم کے لوگ تھے، اور اسی طرح منافقوں کا ایک وہ گروہ تھا جو دل سے پکے کافر تھے، ان کو تردد نہیں تھا۔ ایک گروہ تھا منافقین کا ایسا جو تردد والا تھا، دوسرا گروہ ایسا تھا جن کو تردد نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کفر کے اوپر اڑے ہوئے تھے، کفر پر پکے تھے، اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرتے، صدقات کرتے، اسلامی جو ظاہری شعائر ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے، اور یہ سارا کچھ وہ کرتے کیوں تھے؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کے لیے وہ یہ نیکی کے کام کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق تھے یہ انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کا، یعنی اگر ہم دنیا میں مادی طور پر غالب آ جائیں، فتح حاصل کر لیں، غلبہ پا لیں، ہماری حکومت ہو جائے تو تب بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو تب بھی اخروی غلبہ اور اخروی کامیابی، روحانی غلبہ وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کافر جو اندر سے پکے کافر تھے اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کٹا کٹی نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہہ دو هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کا ہمارے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، جبکہ ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں یا تو اپنی طرف سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور انہیں یہ بھی کہہ دیجئے تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو چاہے خوشی کے ساتھ کرو چاہے کرہن مجبوری کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، وہ تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔
ان کے یہ صدقات قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ان کے نفقات، ان کے صدقات اللہ کے ہاں قبول اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت بھی سستی کے ساتھ آتے ہیں، خوشی کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، بلکہ مجبور ہو کے آتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو لوگ ہمیں واضح طور پر کافر کہیں گے، کیونکہ ایک معیار دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو اپنے آپ پر کفر کا لیبل لگنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، مگر نہ چاہتے ہوئے، یعنی کہ جب مسلمانوں کو صدقہ زکوٰۃ کا کہا جاتا ہے، اب ظاہری بات ہے زکوٰۃ ایک فرضی صدقہ ہے، مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے گا کوئی تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، نماز نہیں ادا کرے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے وہ مجبوراً نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم زکوٰۃ دیں، نہ چاہتے ہوئے ان کو صدقہ دینا پڑتا، زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی، تاکہ ان کا شمار بھی مسلمانوں کے اندر ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال، ان کی اولادیں وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ کافر ہیں اور منافق ہیں، ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، تو یہ منافقوں کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات پر عمل کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن کیسے؟ دل ان کا خوش نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا، چاروں ناچار، نہ چاہتے ہوئے، مجبوری کے مارے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں، ایماندار نہیں بن سکتے، کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، کہ یہ ایک تو آپ کا فیصلہ مانیں، جو حکم آپ نے دیا ہے اس حکم پر عمل پیرا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ منافقوں کی طرح عمل نہ کریں، اس طرح منافق عمل کرتے تھے، انہیں حکم دیا گیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے تھے، انہیں حکم دیا جاتا نماز پڑھو، نماز پڑھتے تھے، لیکن دل سے خوش نہیں تھے۔ مومن تب بنیں گے جب یہ آپ کے حکم کو مانے تو مانے بھی خوش ہو کر، اس آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کی تنگی نہ رکھیں، تو یسلموا تسلیما، اور اس کو پوری طور پر مکمل طور پہ مان لیں، یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ نہ مانا، ایسا کام نہ کریں۔ تو ایماندار ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و عن تسلیم کیا جائے، پورا مانا جائے اور دل کی خوشی کے ساتھ مانا جائے۔ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو۔ اسلام نے اس کو جو تہذیب دی ہے، اسلام نے اس کو ایک ثقافت دی ہے، اسلام نے اس کو ایک معاشرت کا ایک انداز دیا ہے، اس کو رہن سہن کا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے مقرر کر کے دیا ہے، وہ اسلام والے طریقے کو اپنائے اور اس پر فخر محسوس کرے۔ ایک یہودی، اس نے اپنے طور پر اسلام کا بڑا مذاق اڑانا چاہا، کہنے لگا تمہیں تو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں نبی سکھاتا ہے۔ تو آگے سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اس نے اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کی کہ ہمارا نبی استنجا کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، جب ڈھیلے استعمال کریں تو 3 سے کم کے ساتھ استنجا نہ کریں، کم از کم 3 ڈھیلے ہوں۔ اس کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ اس نے تو سمجھا کہ شاید میں یہ بات کروں گا اور یہ بیچارہ وہ خسیانہ سا ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس نے فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ لوگ مسلمان تھے اور ان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کر کے دکھایا ہے یا کوئی کام کرنے کا ان کو حکم دیا ہے، کسی کام کا ان کو طریقہ کار سمجھایا اور بتایا ہے، تو وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے دین کی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے۔ یہ معیار ہو بندے کے دل میں اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کا، پھر بندہ صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانے، مکمل طور پہ مانے، اور پھر دل کی خوشی کے ساتھ، اور پھر اسلام پر، اسلام کے شعائر پر، اسلام کے احکامات پر بندے کو فخر ہو۔ آج کل ہمارے وہ لوگ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ مغرب زدہ ہے، بیچارے یہود و نصارہ سے مرغوب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس میں جانا ہو جو یہودی اور عیسائی مکتب فکر سے متاثر ہیں تو پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا حلیہ بنائیں گے، ویسے بال بنائیں گے، ویسا لباس منتخب کریں گے پہننے کے لیے، بالکل ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلامی سادہ لباس کے اندر ایسی محفل اور مجلس میں چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو وہ بڑا پریشان محسوس کرتا ہے، کم تر محسوس کرنے لگتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ایسے پلیٹ فارم پہ جائیں، ایسی جگہ پہ، ایسی محفل، ایسی مجلس میں جہاں سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، آپ وہاں اپنی اسلامی شناخت لے کے جائیں اور وہاں سر اٹھا کے چلیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ تہذیب، یہ ثقافت جو میں نے اختیار کی ہے یہ اسلام کی دی ہوئی ہے، اور یہ ان کی نسبت بہتر ہے، ان سے افضل ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ ہے۔
مسلمان فاتحین، ان کی تاریخ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے آئے۔ کافروں کے شاہی دربار میں بڑے عمدہ نرم قسم کے قالین بچھے ہوئے، یہ مسلمانوں کا ایک سادہ مجاہد، سادہ کپڑوں میں ملبوس، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی، لباس پہ کئی پیبند لگے ہوئے، اور ان کے قالین کو اپنی تلوار کے ساتھ چیرتا ہوا جاتا ہے اور جا کے مسلمانوں کا پیغام پیش کرتا ہے کہ ہماری دو ہی تمہیں اختیارات ہیں ہماری طرف سے، اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے، جزیہ دے دو تب بھی بچ جاؤ گے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بچنا ہے تو جزیہ دے دو یا اسلام قبول کر لو، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مسلم فاتحین، ان کے پاس تلوار کو چھپانے کے لیے، تلوار کی تیز دھار سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے نیام بھی موجود ہیں، ٹاکیاں لپیٹی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ وہ چھری وغیرہ تیز کروائے کسی سے تو وہ اوپر سے اخبار لپیٹ کے دے دیتا ہے تاکہ یہ جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تلوار ڈالنے کے لیے نیام نہیں ہے، تلوار پر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں، لیکن اپنی اس کیفیت اور حالت پر انہیں کوئی افسوس نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں۔ ان کا ذہن، ان کا دماغ وہ مطمئن ہے، ان کا دل مطمئن ہے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر، اپنی روایات پر۔ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانیں اور دل میں تنگی نہ ہو، بلکہ دل میں خوشی ہو کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورا پورا اس کو مانیں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے لیکن جب جی کرے گا پڑھ لیں گے، جب جی کرے گا مولوی صاحب کو کہہ دیں گے جی میرے کپڑے خراب ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا عجیب چکر ہے۔ ویسے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے اور کہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ ساری زندگی یوں ہی پلید رہتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کی مخالفت کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی سخت وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس آدمی کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، اس کو درست بات کا پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کار، اسلام کا حکم اس بارے میں یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا نہیں بلکہ مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اسے پتہ ہے کہ مؤمنوں کا راستہ، مؤمنوں کا طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن وہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں اپناتا بلکہ کافروں کا طریقہ کار اپنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک ہے کہ جس کو بیچارے کو علم نہیں، وہ جاہل ہے، لا علم ہے، جس کو پتہ نہیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اگر واقعتاً اس کو علم نہیں ہے تو اس کا یہ عذر ہے بہت بڑا۔
وہ اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ میں جاہل تھا، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، اس کا ایک معقول عذر ہے۔ لیکن جو جاہل نہیں ہے، جانتا ہے، لا علم نہیں ہے، سمجھتا ہے اچھی طرح اس بات کو، پھر بھی رسول کے طریقے کو نہیں اپناتا، ایمان والوں کا طریقہ کار اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کے جو من میں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتا نا نبی کی بات، نہ مانے، مسلمانوں والے طریقے پر نہیں چلتا، نہ چلے، نبی کی مخالفت والا راستہ اپناتا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، ہم اس کو پھر اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، پھر اس کو اسلام کے احکامات اچھے نہیں لگتے، پھر اس کو یہود و نصارہ کا طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے، کافروں کا انداز وہ اس کو بھلا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، جس جانب اس کا منہ آتا ہے ہم اس کو اسی جانب پھیر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور بالآخر ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، ساءت مصیرا، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھر کافروں کا ہی پیروکار بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن ہوگا حالات اس دن بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ مجرم لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کے اللہ کے عذاب کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کے ساتھ ساتھ بندہ انسان ہے، آخر نیک اعمال بھی کرتا ہے، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام ضرور کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کرنا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے، جو بھی انہوں نے نیکی کے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کے اعمال کو آگے ہو کے لیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اس کو ہوا کے اندر اڑا دیں گے، خس و خاشاک کی طرح بہا دیں گے، یعنی ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جو جنت والے ہوں گے وہ اس دن جگہ کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بہت اچھے ہوں گے، اور وہ احسن مقیلا، اور بہت عمدہ ان کی باتیں اور عمدہ ان کی آرام گاہیں ہوں گی۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق، اس دن بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور یہ دن کافروں پر بڑا گراں ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور ظالم اس دن اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا،
اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ میں نے اپنی زندگی پر عمل کیا ہوتا۔ اس دن وہ یہ سوچے گا اور پریشان ہوگا، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس کاش میں فلاں آدمی کے ساتھ یارانہ نہ لگاتا، اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت سارے کام کرتا ہے، دوست نیک ہوں تو کام نیکیوں والے، دوست برے ہوں تو کام برائیوں والے۔ کہے گا اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی تھی لیکن میرے اس دوست نے نصیحت آ جانے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان وہ انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن مجید فرقان حمید کو، میری اس قوم نے چھوڑ دیا تھا، اس کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق انہوں نے توڑ دیا، نہ تلاوت، نہ اس کو سمجھنا، نہ اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کوئی اچھائی نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے، بات مانتے ہیں، لیکن بات مانتے ہوئے ان کے دل کے اندر خوشی، فخر، اطمینان نہیں ہے، یہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہے۔ صحیح ایمان والے اور مومن لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور مان لیں۔ ایمان والوں کا یہ وتیرہ، یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی، مان لی، یعنی ٹھیک ہے بات سن لی ہے آپ کی، غور کرتے ہیں مان لیں گے، نہیں، سمعنا واطعنا، سنی اور فوراً مان لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔